رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، قیامت کے دن حساب و کتاب میں سب سے پہلی چیز جس کا حساب کیا جائے گا وہ نماز ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حساب و کتاب میں جس چیز کا سب سے پہلے حساب کیا جائے گا وہ خون ریزی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، خون کا حساب ہوگا۔ اور اس حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ تو مفسرین نے، شارحین حدیث نے ان دونوں احادیث کو الگ الگ کیا اور کہا کہ عبادات میں سب سے پہلے جس عبادت کا سوال ہوگا وہ نماز کا ہو۔ روزے کا سوال بعد میں، زکوٰۃ کا سوال بعد میں، حج کا سوال بعد میں، سب سے پہلے سوال نماز کا ہے۔ اور معاملات میں سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ ہوگا خون ریزی کے حوالے سے، کہ تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی کا خون تو نہیں بہایا ہے۔ اگر کسی کا خون بہایا ہے تو پھر کام خراب ہے۔ اور عبادات میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اگر پہلے سوال میں کامیاب ہو گیا اگلے معاملات میں بھی نرمی برتی جائے گی، وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ ایسے ہی جیسے آپ کسی بہت اہم کسی جگہ پہ جا رہے ہوں، کوئی بہت اہم دفاعی جگہ ہو جہاں پر مثال کے طور پہ آپ GHQ میں جا رہے ہیں، تو سب سے زیادہ سوال آپ سے پہلے بیریئر پہ ہوتا ہے۔ جب آپ پہلے بیریئر سے گزر گئے تو آگے جو بیریئر ہے وہ ویسے ہی آسان ہے، ان کو مسئلہ نہیں ہے۔ اصل سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، ID کارڈ چیک کرائیں، گاڑی کے کاغذات چیک کرائیں، کس سے ملنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہ سارے اہم ترین سوالات پہلے بیریئر پہ ہوتے ہیں۔ نماز پہلا بیریئر، اس سے کراس کر گئے، اس کے سارے اعمال اس نماز کی وجہ سے اگلے جو اعمال ہیں وہ بھی کیا ہو جائیں گے، خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اور فرمایا اگر نماز میں ناکام ہو گیا تو اگلی باتیں تو پھر ویسے ہی ختم۔ اسی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا کہ نماز ہی نہیں پڑھی تو پھر تیرے روزے کا، تیری زکوٰۃ کا، تیرے حجوں کا، تیرے عمروں کا میں کیا کروں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، اللہ فرمائیں گے فرشتوں سے کہ دیکھو ذرا اس کے رجسٹر میں چیک کرو کہ کیا اس نے کوئی نفل نماز بھی پڑھی ہے، فرض نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز بھی پڑھی ہے۔ اگر اس نے پڑھی ہوئی ہوگی نفل نماز، نفل سے مراد سنتے ہیں، اور نوافل سارے اصل میں نفل ہی ہوتے ہیں۔ فرائض سے ہٹ کے جتنی بھی ہم نماز پڑھتے ہیں وہ سب نفل ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان نوافل کی برکت سے، ان سنتوں کی برکت سے، اس کے فرائض میں جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہوگی، فرض پڑھے ضرور ہیں لیکن فرضوں میں کوئی کمی ہو گئی، کسی میں وضو ٹھیک سے نہیں ہوا، کسی میں کوئی عمل صحیح طریقے سے نہیں کیا، کسی میں بہت جلدی پڑھ لی، کوئی اور اس نے غلطی کر دی، تو جو غلطیاں ہوں گی ان غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کرے گا نوافل کے ذریعے سے، کہ نوافل کو ان غلطیوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا تو ان کے فرائض بھی کیا ہو جائیں گے، پورے ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ پھر اس کے باقی سارے اعمال کے بھی اسی طرح ہی کیا جائے گا۔